الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار کر کے بالکل درست فیصلہ کیا ہے. یہ ایک جعلی حکومت ہے. نامزد وزیر اعظم بری طرح الیکشن ہار گئے تھے. ان کے قائد میاں نواز شریف جیل میں بند ایک 75 سالہ کینسر کے مریض سے جو انتخابی مہم بھی نہیں چلا سکتے تھے، ان سے کم 50,000 ووٹوں سے ہارے. وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز پی ٹی آئی کے گمنام کارکن سے شکست کھا گئیں. بلوچستان کے الیکشن کے بجائے سلیکشن بھی نہیں بلکہ نیلام کہا جاتا ہے، جہاں بعض امیدواروں نے فتح کے بعد ان کی اپنی فتح کے اعلان کے بعد اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا، جیسے رئیسانی انہوں نے کہا جیسے وہ جیتے ہی نہیں تو اسمبلی میں بیٹھیں کیسے. یہی بات کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان صاحب نے کہی جب انہیں صوبائی اسمبلی میں فاتح قرار دیا گیا. انہوں نے کہا کراچی میں نے یہ سیٹ نہیں جیتی ہے اور کراچی کی سب سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. اب تو MKM نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. آزاد مبصرین بھی یہ کہتے ہیں کہ 22 کی 22 تو نہیں، لیکن کراچی سے قومی اسمبلی کی 21 نشستوں پر پی ٹی آئی ظفرمند رہی. عمران خان پر 200 سے زیادہ مقدمے بنائے گئے، جن میں ضلع شاہ اور کوئٹہ کے ایک وکیل کے قتل کا مقدمہ بھی شامل تھا. عدت کا کیس بھی، جس کی 1400 سالہ مسلم تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. جن علماء نے اس موضوع پر اظہار خیال مناسب سمجھا، ان سب نے کہا اس طرح کے معاملات میں تنہا خاتون کی گواہی کامل ہوتی ہے. اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے، سب سے زیادہ مہنگائی کی، سب سے زیادہ فضول خرچی کا مظاہرہ کیا، بلکہ عیاشی کا. محترمہ وزیر اعلیٰ کے لیے 11-12 ارب روپے کا ایک جہاز خریدا گیا. سول سرونٹس کے لیے 1 ارب غالباً 14 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں، ایک ہی وہ ایجنٹ کے ذریعے براہ راست کمپنی کے بجائے، جس سے قیمت کم ہو سکتی تھی. ان کے لیے ڈیفنس میں مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں. پھر 11-12 ارب روپے کا ایک جہاز خرید لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ پنجاب ایئر لائنس کے لیے. اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی، اس کا دفتر نہیں تھا، اس کا کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں تھا، اس کے لیے عملہ بھرتی نہیں کیا گیا تھا. پھر کہا گیا نہیں یہ تو مریضوں کے لیے ہے، ایئر ایمبولینس ہے. جب سب جھوٹ کھل گئے تو خاموشی اختیار کر لی گئی. اب کوئی جواب نہیں، اب سناٹا ہے. یہ وہی محترمہ ہے جنہوں نے کہا تھا پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں، میں تو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. اس سے پہلے وہ ایئر فورس کا ایک طیارہ ایک ٹیکسی کی طرح استعمال کرتی رہی. صاحبزادے کی شادی کے لیے کارڈ بانٹنے دبئی چلی گئیں، پھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاپان کا دورہ کیا، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. ایک صنعتی نمائش دیکھنے کے لیے ایک وزیر اعلیٰ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹیکنوکریٹس جاتے ہیں جو صنعتی گر سمجھیں اور موزوں حد تک اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں. اس حکومت نے بجلی اور پٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھائیں کہ لوگ ششتر رہ گئے. اس کے باوجود گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ بجلی چوری ہوتی ہے اور چوری روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. 4 سالہ دور میں عام اشیاء کی قیمتیں 80-85% بڑھ گئیں. حکومت سنبھالنے کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے گندم خریدنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں کسانوں نے ایسی بدحالی دیکھی کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. گندم کی کاشت اوسط اخراجات 3200 روپے فی من سمجھے جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنی گندم اوسطاً 2000 روپے فی من بیچنا پڑی اور آٹا اب 6000 روپے من بک رہا ہے. اگلے سال گندم کی خریداری کا وعدہ کیا گیا لیکن پھر مکر گئے. چنانچہ دوسرے برس کے کسان بدحالی کے ایک اور تباہ کن دور سے گزرے، ان کی کمر ٹوٹ گئی. یہی آلو اور گنوں کے کاشتکاروں کے ساتھ ہوا. یہ حکومت اس طرح بنائی گئی کہ پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہ دی گئی، امیدواروں کو ہراساں کیا گیا، انہیں دوسری پارٹی میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا. اس کے باوجود ووٹروں نے جوتے، چارپائی، چنگ اور بینگن ایسے نشانات پر 2/3 اکثریت سے پی ٹی آئی کو فتح بخش دی تو اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا. فارم 45 ضائع کر کے فارم 47 پر ایسے امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا جنہیں ووٹروں نے ٹھوکروں میں اڑا دیا تھا.
چھوٹے بڑے ہر بازار میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویریں ضروری قرار دی گئیں، حتیٰ کہ ریڈیو پر عدالتی نظام کو یکسر منہدم کر کے ماورائے عدالت مجرموں کو قتل کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کے بارے میں شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے تجربات کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آج پاکستان اس مقام پر کھڑا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر برائے نام ہیں اور دیوالیہ کا خطرہ و دستور درپیش ہے۔ سب سے زیادہ تاثیرات تو مشرق وسطیٰ سے آتی تھیں، لیکن اب وہ ایک میدان جنگ ہے، یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ امارات نے قرض کا سلسلہ دراز کرنے سے انکار کر دیا ہے، اپنے $2 بلین کا جسے رول اوور کہا جاتا ہے۔ برآمدات اتنی گر گئیں کہ 5 سال پہلے کی سطح پر آ گئیں۔ یہ کتنا بڑا سانحہ تھا، لیکن اس سے نمٹنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ ٹیکس وصولی میں کا ہدف پورا نہ ہو سکا اور اس کے لیے ری آرگنائزیشن کی اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔ 2016 میں قطر سے مہنگے داموں گیس خریدنے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس نے پاکستانی معیشت کی کمر توڑ دی۔ یہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا تھا۔ سرکاری صنعتوں کی نجکاری سے ایک بڑے بوجھ سے چھٹکارا پایا جا سکتا تھا، لیکن پی آئی اے کے سوا کسی ادارے کی نجکاری نہ کی گئی، وہ بھی 10 ارب روپے۔ ایک ایسا شخص ملک کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا جس کے خلاف منی لانڈرنگ کے دستاویزی شواہد موجود تھے اور وہ جیل میں پڑا تھا۔ صرف دستاویزی شواہد ہی نہیں، گواہ موجود تھے، وعدہ مواقع موجود تھے۔ پنجاب میں کتنی مارکیٹیں گرائی گئیں، کتنے بازار اجاڑے گئے، ہزاروں ریڑیاں ضبط کر لی گئیں، پولیس کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ جو چاہے کرے۔ ایک ایسی حکومت کے ساتھ اس کی اپنی شرائط پر بات چیت کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا؟ حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی شرط بھی منظور نہ کی گئی کہ مذاکرات سے پہلے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے اسیر رہنما سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات اور ہے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں بظاہر وہ حکومت کی مخالفت کرتے نظر آئے، لیکن در حقیقت انہوں نے اس کی منظوری میں تعاون کیا۔ اپنی اس اخلاقی ساکھ انہوں نے اسی وقت کھو دی تھی جب انہوں نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے اپنا حصہ شیر مادر سمجھ کر وصول کیا۔ اب ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ان کا کوئی بھی موقف حکومت کے نزدیک قابل توجہ نہیں، بے معنی ہے۔ وہ ایک مکتبہ فکر کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ بغاوتیں ہو چکیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس طرح کے گروہ تحلیل ہو جایا کرتے ہیں، اسے بھی تحلیل ہونا ہے۔ ان مذاکرات کا جو بھی نتیجہ نکلے، جو بھی اعلان کیا جائے، اسے بین السطور پڑھیے، اس پر غور کیجیے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ 3 ماہ گزر چکے ہیں، عمران خان سے ان کی بہنوں، ان کے مالیوں اور وکلاء کی ملاقات نہیں کرائی جا سکی۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کی بینائی بہتر ہو گئی ہے۔ بہتر ہو گئی ہے تو ملاقات کرانے میں حرج کیا ہے؟ مشرق وسطیٰ کی جنگ سے پہلے عمران خان کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی عالمی میڈیا پر ایک بڑی خبر تھی جو تکرار کے ساتھ دہرائی جاتی رہی۔ پتھر دلی کی حد ہے کہ ان کے صاحبزادوں کے ساتھ معمول کی بات چیت بھی نہ کرائی جاتی، جو ایک قیدی کا بنیادی حق ہے۔ ایک موقع پر ان کے بڑے صاحبزادے قاسم نے کہا، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے والد جان ہار چکے، ان کے صاحبزادوں کو پاکستان آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ایسا کم ہوا ہوگا کہ بیٹوں کو باپ کے ساتھ ملنے سے روک دیا گیا ہو، جبکہ اس پر قائم ہونے والے اگر تمام نہیں تو تقریباً تمام مقدمات جھوٹے تھے۔ جعلی رپورٹیں جاری کی جاتی رہیں کہ بینائی بحال ہو گئی ہے۔ اول تو یہ بات ہی ناقابل فہم ہے، ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سنگین مرض میں مبتلا ہوا، اس کا علاج ہی نہ کیا گیا۔ علاج ابتدا میں ہوتا ہے، مرض بگڑ جانے پر نہیں۔ شوگر کے مریض کو ابتدا میں دوا نصیب ہو جائے اور پرہیز کرنے لگے تو مرض بڑھنے نہیں پاتا۔ شوگر کے مریض مدتوں جیتے ہیں، جو محتاط رہتے ہیں دوا کھاتے ہیں، لیکن اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ انگوٹھے کے زخم سے جاں بحق ہو سکتا ہے۔ یہ سلوک تو عام مریضوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ اس پر ترا یہ کہ خرابی انتہا پر پہنچنے کے باوجود اعتماد میں لینے سے انکار کر دیا گیا۔ حکومتیں اس سنگ دلی کے ساتھ نہیں چلا کرتیں۔ بالعموم حکومتیں مہربان نہیں ہوتیں، طاقت کا بیجا استعمال کرتی ہیں، لیکن یہ سختی نہیں ہے، یہ سنگ دلی ہے، سنگ دلی، اور سنگ دلی کا انجام اسی دنیا میں دیکھنا ہوتا ہے۔ جو لوگ طاقت کو سبھی کا کچھ سمجھتے ہیں
وہ قوانین قدرت سے انکار کرتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے خدائی قدرت کے منکر ہونے کا بھی۔ ایران کی صورتحال پہ بہت زیادہ کہنے کی اب گنجائش نہیں، اس کے سارے پہلو سامنے آ چکے۔ تعجب خیز بات یہ ہے، ایک ممتاز کالم نگار نے جن سے توازن کی توقع رکھی جاتی ہے، ایران کی صورتحال کا موازنہ 1991 میں صدام حسین کے عراق پر امریکی حملے سے کیا ہے، موازنہ کیا۔ ایک مرحوم مبصر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا وہ ہر روز عراق کی فتح کی نوید دیتے تھے، جبکہ صدام حسین کی فوج پہم شکستوں سے اور فرار سے دوچار تھی۔ عجیب تبصرہ ہے۔ کیا دنیا بھر کے مبصر صورتحال کو سمجھنے میں ناکام ہیں؟ کیا جیفری سیچ، ٹکر کارلسن سمیت سارے مبصر غلط بیانی کر رہے ہیں؟ مبصرین کہتے ہیں امریکی بمباری اندھا دھند ہے، جبکہ ایران سوچ سمجھ کر تاک کر نشانے لگا رہا ہے۔ امریکہ ابھی سے جنگ بندی کی فکر میں ہے، اور پینٹاگن کے چیف آف جنرل اسٹاف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکیں گے بلکہ امریکی ہلاکتوں کا خطرہ ہے۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ اس جنرل کو، ڈائن غالباً ان کا نام ہے، ان کو فارغ کر دیا گیا۔ عرب ملک اس قدر دم بخود ہیں کہ جوابی کارروائی کی اب تک جرأت نہیں کر سکے۔ پورے کا پورا ایران سڑکوں پر ہے اور آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر انتقام کے نعرے سے گونج رہا ہے۔ آیت اللہ خامنئی ایک عام شخصیت نہیں تھے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ اقبال کا تقریباً پورا فارسی کلام انہیں حفظ تھا، اور وہ برمحل اس کا حوالہ دیتے تھے۔ اب نائے ہرمز بند پڑی ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ کے بقول صرف 28 دن کا پٹرول اور ڈیزل بچا ہے۔ یہی حال دوسرے ملکوں کا ہے۔ امریکی بحری بیڑوں کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی ہے۔ اسکاٹ ریٹر کے مطابق جو امریکی دفاعی نظام کا حصہ رہے ہیں، امریکی سفارت خانے اور اڈے بند پڑے ہیں۔ اسکاٹ ریٹر ان لوگوں میں سے ہیں جن کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس خطہ ارض کے سب سے ممتاز عسکری ماہر پراوین سوانی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایران کو شکست دی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے، اور بڑے نقصان سے، لیکن حکومت نہیں بدلی جائے گی۔ امریکی اسرائیلی حملے کی غایت جس کے لیے کئی ماہ تیاری کی گئی، ایران کی تباہی تھا، لیکن تباہی تو عرب ممالک کی اس سے زیادہ ہوئی، سب سے بڑھ کر امارات کی، جہاں سے سرمایہ کا انخلاء شروع ہو گیا ہے اور جس کی معیشت آئندہ برسوں اور عشروں میں آسانی سے سنبھل نہیں سکے گی۔ امریکہ اور اسرائیل کی کوشش اب یہ ہے کہ ایران اور عربوں میں تصادم کرایا جائے، لیکن عرب فوجیں اس قابل ہیں کہاں۔ اسرائیلیوں نے سب سے بڑی غلطی جو کی، جو تاریخ کا حصہ بنیں گی، کہ انہوں نے قطر اور سعودی عرب میں تخریب کار بھیجے۔ امریکی پینٹاگان سے یہ ایوان صدر سے ایک نیا فرمان جاری ہوا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ خدائی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ آرمگڈان ہے، یہ آرمجڈان بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف اصطلاحیں ہیں۔ یہ نہیں آخری جنگ۔ ٹرمپ کو یہ پیغام میں کہا کہ ٹرمپ کو جناب میں سے 30 کمانڈروں کو یہ بھیجا گیا اڈوں پہ اور وہ جہازوں پہ۔ ٹرمپ کو جناب مسیح علیہ السلام نے ایران میں جنگ بھڑکانے کے لیے منتخب کیا۔ نیتن یاہو اور اس کے ساتھی گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر مصر ہیں، اس پر قائم ہیں۔ اس کے باوجود دانشور صورتحال کو سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ ایران کو زیادہ نقصان موساد، MI6 اور CIA کے انٹیلیجنس نیٹ ورک سے پہنچا۔ بہت سے ایرانیوں کو خرید لیا گیا، وہاں پہ غیر مقیم غیر ملکیوں کو بھی۔ لیکن اب ایران نے تیزی سے اقدامات کیے ہیں، اپنے بہت سے لوگوں کو، جن میں سینئر کمانڈر بھی شامل ہیں، گرفتار کر لیا گیا۔ تہران میں ایک سیل پکڑا گیا ہے جس کے پاس جنگی اسلحہ اور حساس آلات موجود تھے۔ یہ ایرانیوں پر مشتمل تھا۔ ایران کے سینئر عسکری مشیر یحییٰ رحیم صفوی کا دعویٰ ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ نیتن یاہو اپنی میٹنگز کہاں کرتے ہیں۔ وہ یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ اپنے ذہن پر زور دیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہاں سے انہیں مدد مل رہی ہے۔ ایرانی میزائلوں میں اتنی پرسیژن کہاں سے آ گئی؟ کیسے آ گئی؟ وہ ٹھیک نشانے پر کیسے لگتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں روس اور چین کی مدد حاصل ہے۔ اپنے سیٹلائٹس کے ذریعے وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ممتاز پاکستانی جنگی ماہر کے بقول چینیوں کو اپنے اساطیری جنرل سنگزو کا جنگی اصول خوب یاد ہے۔ ان سپریم آرٹ آف وار The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت ایک تاریخی موڑ ہے۔ اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دیا گیا، اندرونی ہاتھ اس میں شامل تھا۔
ملاقات کے بہانے انہیں بلایا گیا، دفتر بلایا گیا، ایسے وقت میں جب سب جانتے تھے کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ انہیں محفوظ بنکر میں ہونا چاہیے تھا۔ اس واقعے کا سبق صرف یہی نہیں کہ ایران نے غلطی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اسلامی ممالک خاص طور پر پاکستان کو غیر ملکی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا تیزی اور گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے۔ جنگی بنیادوں پر فوری طور پر پاکستانی حکومت مگر مخمصے سے باہر نکل ہی نہیں رہی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ غزہ میں قتل عام کی سرپرستی کرنے والے امریکیوں کے خلاف پاکستانی مظاہرین کے راستے میں رکاوٹ کیوں ڈالی گئی۔ عوام کو احتجاج کی آزادی ہونی چاہیے تھی، اس سے حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوتے۔ اگر وہ قانون کی حدود میں مظاہرے کرتے جس کا اہتمام کیا جا سکتا، کوشش کی جا سکتی تھی، تو حکومت کی سودا کاری پوزیشن بہتر ہوتی۔ وہ امریکیوں سے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے عوام اس پر مشتمل ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ گولی چلائی گئی اور شمال میں تو کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق نیتن یاہو نے امریکہ کو مزید حملوں سے روک دیا۔ ابھی خبر آئی ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا، ابھی میں نے دیکھا ہے، لیکن ہر خبر کو آج کل کنفرم کرنا پڑتا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے نتائج اسرائیل کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ ہمارا دفاعی نظام عبران کے سپرسونک میزائل روک نہیں سکتا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے پہلے ہی خالی ہو چکے۔ امریکہ ہمیشہ کمزور کو ہدف کرتا ہے۔ یہ بات حکومت پاکستان کو پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے تھی، مگر وہ تو ان کی تحسین و توصیف کرتی رہی۔ 2017 جب شمالی کوریا اپنے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو آگے بڑھا رہا تھا تو ٹرمپ نے انہیں دھمکی دی کہ انہیں اس کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جواب میں کم جونگ نے اور بھی شدت سے للکارا اور کہا یہ میزائل آزمائش کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، تجربے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اس نے نئے تجربات کیے، چنانچہ امریکی رویہ بدل گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کم جونگ سے ملاقات کی۔ سنگاپور، ایران نے زیر زمین شہر کیسے تقریباً شہری ہیں آباد کیے ہیں میزائلوں کے لیے۔ میزائلوں کی بہت بڑی تعداد اس کے پاس ہے، وہ ذہنی طور پر طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ کے مشیروں نے اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ اگر یہ ایک مذہبی جنگ ہے تو ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا۔ امریکہ کو بجائے طور پر دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے، لیکن اب اس کی ہمہ جہت برتری باقی نہیں۔ بحر ہند میں بھی یہ بات واضح ہے، ایرانی سمندروں میں بھی یہ بات واضح ہے۔ بحرین میں جو ان کا ڈسٹرائر تباہ ہوا ہے، اس کے لیے میزائل پہنچانے میں دشواری کا سامنا ہے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے، اس میں بہت وقت لگے گا۔ اسرائیل نے لبنان میں ایران کے سفارت خانے کو ہدف بنانے کی دھمکی دی ہے۔ کیا یہ ایک مکانہ فیصلہ نہیں ہے؟ اگر اس پر عمل کیا جائے، کیا اس کے بعد ایران دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانے کو ایران کو جواز نہیں مل جائے گا اسرائیلی سفارت خانے کو ٹارگٹ کرنے کا؟ اس کے پاس 7000 کلومیٹر تک کے میزائل موجود ہیں جو یورپ تک مار کر سکتے ہیں۔ امریکی زوال اب مسلمہ ہے۔ یہ بات سابق صدر اوباما نے صاف الفاظ میں کہی ہے، اور یہ کہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا زوال مسلم ہے، انہوں نے یہ کہا جس طرح فیصلے کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ممتاز امریکی ماہر اقتصادیہ جعفری سیش، جو اس وقت سب سے زیادہ ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، جن پہ سب سے زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ٹرمپ نے ہمیں بدنام کر ڈالا، کانگریس مر چکی، امریکہ پر صہیونی لابی کی حکومت ہے، ایران میں اسکول کی 160 کم سن طالبات ماری گئیں اور اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ امریکی سینٹ اور کانگریس صدر ٹرمپ سے متصادم ہیں، جو نامقبولیت کی انتہا پر ہیں۔ جنگ کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کے اختیارات پر سینٹ اجلاس میں ووٹنگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خارجی ہی نہیں، امریکہ داخلی انتشار کا شکار بھی ہے۔ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر بلیک میل ہو رہے ہیں۔ ایپسٹین فائلز میں بل کلنٹن اور ہیلری کلنٹن کو کانگریس کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران جنگ بھی صدر ٹرمپ کو ایپسٹین فائل سے نہیں بچا سکے گی۔ کانگریس کے سامنے ہیلری کلنٹن اصرار کرتی ہیں کہ ٹرمپ کو کانگریس کے سامنے بھی پیش ہونا چاہیے، کانگریس کو اسے طلب کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر بعض تجزیہ کار جو ہیں
وہ وسوسے اور خوف اور اندیشوں کا شکار ہے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اندیشوں پہ ججمنٹ نہیں دی جاتی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ججمنٹ حقائق پہ دی جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.